لاہور میں ایک واقعہ رونما ہوا جس کو لے کر سوشل میڈیا پر کافی چرچا ہو رہی ہے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ ایک خاتون نے ایسا لباس مزین کیا ہوا ہے جس پر عربی رسم الخط میں ایک لفظ حلوہ تکرار کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ حلوہ ہا کے زیر کے ساتھ عربی میں خوبصورت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس عورت کو دیکھ کر، اس کے لباس کو دیکھ کر وہاں عوام الناس کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا اور اس عورت پر شدید حملے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس دوران پھر ایک خاتون انسپیکٹر نے بڑی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اس کا تحفظ کیا۔ اس واقعہ میں 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو سوشل میڈیا کی عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس واقعہ کو لے کر جو انتشار پھیلایا جا رہا ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی خاتون کو بغیر تحقیق کے ہراساں کرنا بالکل مناسب نہیں ہے اور نہ ہی قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ لہذا وہاں جن لوگوں نے خاتون کو ڈرایا، دھمکایا اور ایک خطرناک ماحول کریٹ کر دیا، تو اس کی ہم پوری مذمت کرتے ہیں اور یہ بہت غلط ہوا۔ اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ نہ تو اخلاقی لحاظ سے جائز ہے اور نہ ہی شرعی لحاظ سے یہ رویہ اختیار کرنا جائز ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی عوام کی اخلاقی پستی کس حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ دوسری افسوسناک بات جو اس واقعہ میں ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہ کہ یہ اور سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ عوام الناس سے رونما ہوا ہے، خواص الناس سے یہ واقعہ رونما نہیں ہوا۔ کسی عالم نے ان کو ایسا کرنے پر انگیختہ نہیں کیا، اور ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا، بلکہ عالم بننے کے لیے 15-20 سال زانوئے تلمذ طے کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر بندہ عالم بنتا ہے۔ تو یہ واقعہ عوام الناس سے رونما ہوا ہے، لیکن اس واقعہ کو لے کر لبرل قسم کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی تنقید کی چھریاں علماء کی طرف کر لی ہیں، اور کہیں علماء کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کہیں علماء کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اور ایک علماء کے خلاف طوفان برپا ہے۔ تو لہذا ہوش کے ناخن لیں۔ علماء نے تو اس کے مطلب کی نشاندہی کی ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا آپ کو اس سے پہلے حلوہ کے مطلب کا پتہ تھا؟ بلکہ بعض لوگ تو اب بھی اس کو حلوہ ہی پڑھ رہے ہوں گے۔ تو ہر داڑھی والے کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ کر علماء کی طرف جو ہے وہ تنقید نہیں کرنی چاہیے، علماء کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اور اس قوم کی اخلاقی پستیوں کی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے اپنے علماء کی قدر کرنا چھوڑ دی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی افسوسناک بات ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ کہ اس خاتون نے جو لباس زیبتن کیا ہوا تھا اس پر عربی رسم الخط اور مصحف عثمانی کے فونٹ میں الفاظ لکھے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر عام آدمی تو واضح طور پر اس کو یہ اندیشہ ہوگا، یہ شبہ ہوگا کہ اس پر جو ہے وہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ لہذا برانڈ کے چکر میں ہر آنے والے فیشن کو فالو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کام سے بھی بچنا چاہیے جس میں شبہ ہو۔ کہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شبہ پیدا کرنے والے مقامات اور حرکات سے بھی اجتناب کرو۔ تو حضور کی تو یہ تعلیمات ہیں، ہمیں ہمارا دین اور اسلام تو ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے۔ لہذا مسلمانوں نے پاکستان سے بالخصوص اور اہل اسلام سے بالعموم یہ گزارش ہے، یہ التماس ہے کہ اس قسم کے فتنوں سے محفوظ رہیں اور ہر آنے والے فیشن کو آنکھیں بند کر کے اختیار نہ کریں۔ اور اس میں تو اس چیز کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ قلم اور کلمات کو قرآن پاک میں بڑی تقدیس اور ادب بخشا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ لہذا پڑھنے پڑھانے والے کلمات کو تعلیم و تعلم کے لیے ہی رہنے دینا چاہیے، نہ کہ ان کو لباس کا حصہ بنا کر ان کی بے توقیری کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔